السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کنز المدارس بورڈ کا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ رزلٹ کارڈ یا سند جو ہے وہ کس طرح منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے وہ رزلٹ کارڈ آپ کو نہیں ملا یا گم ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے دوبارہ جو ہے وہ شائع کس طرح کروا سکتے ہیں، اور اگر تو آپ کا یہ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے تو یہ اس کے لیے ہے، اور اگر آپ کا کہیں پہ پھٹ گیا ہے یا جل گیا ہے تو اس کے لیے میں نے آلریڈی جو ہے ویڈیو بنا دی ہے، تو آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ ادھر سے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم ڈپلیکیٹ جو ہے وہ رزلٹ کارڈ یا سند کس طرح منگوا سکتے ہیں، شائع کروا سکتے ہیں کنز المدارس بورڈ کی جانب سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل یعنی کہ اے ٹو زی میں آپ کو ساری جو ہے تفصیلات بتاؤں گا۔ اس میں سے جو ہے وہ آپ کو اخبار میں بھی شائع کروانا پڑتا ہے، تو آپ وہ کس طرح کروائیں گے تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ برائے تعلیمی سال ہے 2023 سے 24 کی ہے۔ درخواست فارم برائے حصول مسنہ ڈپلیکیٹ رزلٹ کارڈ سند۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے مودبانہ التماس ہے کہ یہ آپ نے ادھر اپنا نام لکھنا ہے، اور ادھر بن یا بنت اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے، یا والدہ کا لکھ سکتے ہیں، اور تاریخ پیدائش جو بھی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے، جس طرح ہے 10 مارچ 2000 پورا، ٹھیک ہے۔ تو آپ 10/3/2000 لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو فارمیٹیزی لگے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نام انگریزی کے بڑے حروف میں لکھ دینا ہے، آپ انگلش میں ادھر بڑے حروف پہ لکھنا ہے، اور ادھر اپنے والد صاحب کا بھی بڑے حروف میں انگلش میں نام لکھنا ہے۔ موجودہ ادارہ جہاں سے آپ پڑھے ہیں وہاں پر ادھر اپنے ادارے کا نام لکھنا ہے، اور ادھر آپ نے جو ہے جون سے درجے میں ہیں، اگر تو آپ پڑھے ہیں تو آپ نے اپنے موجودہ درجے کا نام لکھ دینا ہے، اور اگر چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ نے اسے خالی چھوڑ دینا ہے، یا اینڈ والا درجہ جو بھی ہے آپ ادھر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ شعبہ امتحانات کنز المدارس بورڈ پاکستان سے جاری شدہ رزلٹ کارڈ سند گم یا چوری ہو گئی ہے، جس کی تمام تر مطلوبہ معلومات ذیل میں موجود ہیں۔ آپ کے جتنے بھی آپ نے رزلٹ کارڈ جتنے بھی درجوں کی نکلوانی ہے، درجہ عامہ خاصہ کی، آپ نے اتنے جو ہے وہ درجوں کی لکھنی ہے، اور نیچے جو ہے میں اینڈ پہ آپ کو فیس بتاؤں گا کہ کتنی کتنی ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ نے اتنی فیس پے کرنی ہے، اور آپ اس کو جو ہے نکلوا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں درجہ عامہ کی ہم نے نکلوانی ہے، جو ان سے ادارے سے کی ہے، یہاں پہ لکھیں گے امتحانات کا سال کون سا تھا، رول نمبر کون سا تھا، وہ ادھر لکھنا ہے۔ اگر سالانہ دی ہیں تو سالانہ پہ سالانہ پہ جو ہے وہ ٹک کر دیں گے، اگر ضمنی ہے تو ضمنی پہ ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے سالانہ یا ضمنی، وہ آگے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹک بھی کر سکتے ہیں، یا آپ لکھ دیں تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے، ادھر آگے والے کھانے میں۔ آگے آپ نے درجے جتنے بھی ہیں جتنوں کی بھی نکلوانی ہے وہ اسی طرح آپ اس کو فل کرتے جائیں گے۔ آگے ہے جی درجہ کے سامنے کنز المدارس بورڈ کے درجات کے درست نام ذیل میں ہیں، یعنی کہ وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کون سا درجہ لکھنا ہے، ابتدائیہ متوسطہ اول متوسطہ دوم، عامہ اول عامہ دوم، خاصہ اول خاصہ دوم، عالیہ اول عالمیہ دوم، عالیہ دوم، عالمیہ اول عالمیہ دوم، تخصص یعنی کہ فقہ کا جو کورس ہوتا ہے، یہ والا مفتی صاحب کا کورس، یہ مفتی کا کورس جو ہے وہ تخصص کا کورس کہلاتا ہے، یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ آگے ہے رزلٹ سند کے مسنہ کی فیس مبلغ جتنی فیس ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے، روپے کتنے ہیں، آپ نے کس طریق کو جو ہے وہ کون سا سال تھا، یہ اپنے کنز المدارس بورڈ کے بینک اکاؤنٹ میں رسید نمبر جو آپ کو ڈپازٹ ہوا تھا وہ ادھر لکھنے کے تحت جمع کروا دیا۔ میں نے فارم کی پشت پر درج ذیل تمام تر شرائط کو مکمل پڑھ کے سمجھ لیا، اور انہی شرائط نوٹ کی روشنی میں فارم پر اور انہی شرائط کی روشنی میں فارم پر کر کے ارسال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لہٰذا مجھے رزلٹ کارڈ یا سند کا مسنہ ڈپلیکیٹ جاری فرما دیجیے۔ اب آپ نے جو ہے وہ ادھر کیا ہے، درست کوائف نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ فارم پر کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ تو اخبار میں شائع کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے جون سا درجہ آپ نے کیا ہے آپ نے اس ادارے کے پاس چلے جانا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ فوقانی تک تحتانی تک جو ہے لحاق ہوتے ہیں اور باقی نہیں ہوتے، تو آپ کو کسی اور ادارے میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے جس بھی ادارے سے کیا ہے تو آپ نے ان کے پاس چلے جانا ہے، اور ان کے پاس لیٹر پیڈ ہوتا ہے، لیٹر پیڈ پہ آپ نے جو ہے لکھوانا ہے کہ میری یہ والی جو ہے وہ رزلٹ کارڈ یعنی کہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ آپ نے ادھر لکھوانا ہے کہ میرا رزلٹ کارڈ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، تو آپ کو وہ اوپر جو ہے وہ پھر ادارے کی اسٹمپ لگے گی، پرنسپل صاحب کے سگنیچر ہوں گے، اور آپ نے پھر وہ والی جو ہے نا وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے لیٹر پیڈ، اور آپ نے اخبار والے کے پاس چلے جانا ہے۔
اخبار والے کو کہنا ہے کہ میرا یہ والا جو ہے وہ اپنا نام بتائیے گا، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا، درجے کا نام بتائیے گا کہ جون سی اخبار میں ہے، وہ آپ نے ان کے پاس چلے جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ والی جو ہے وہ 2-3 لائنیں جو ہے وہ میرا رزلٹ کارڈ گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو وہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ والی 2-3 لائنیں جو ہے وہ ایزی ورڈز میں جو ہے لکھوا دینی ہے اور ادھر آپ نے جو ہے وہ شائع کروا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شائع ہو جائیں گی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ کو اخبار کی یہ والی سہولت نہیں ہے تو مجھے جو ہے وہ کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کو جو ہے وہ اس کا پراپر طریقہ کار جو ہے بتا دوں گا، تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کو یہ شائع کروا دیں گے۔ اور اخبار کے پہلے صفحے پر سب سے اوپر یعنی کہ ادھر آپ نے کیا چسپاں کرنا ہے، چسپاں کرنا ہے، اسٹیپل نہیں کرنا، یہ کوشش کیجیے گا، یہ نیچے لکھا ہے اسٹیپل کردہ تراشا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر سب سے اوپر دائیں طرف درج کردہ جلی حروف میں موٹے حروف میں اخبار کا نام، مایا اخبار کی اشاعت کی تاریخ جو اخبار کے نام کے نیچے درج ہوتی ہے کا تراشا یہاں اس کھانے پر۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ نے جنگ اخبار میں یا دنیا میں یا کسی اور اخبار میں جو ہے وہ شائع کروایا، اس کا جو اوپر والا ہے جہاں پر جنگ لکھا ہوتا ہے اور جہاں پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، تاریخ لکھی ہوتی ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ کاٹ لینا ہے، اصل جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، جو ڈپلیکیٹ ملتے ہیں نا وہ آپ نے ادھر کاٹ کے نا اس کو، تو ادھر آپ نے اسے چسپاں کر دینا ہے، یعنی کہ ادھر اسٹیپلر وہ گوند کے ساتھ آپ نے جو ہے اسے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کھانے میں آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کھانے میں آپ نے جہاں پر وہ لکھوایا ہے وہ جو کالم ہے، تراشا آپ نے لکھوایا ہوا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور والد صاحب کا نام، تو میری جو ہے وہ اس سال کی جو ہے وہ کنز المدارس بورڈ کی جو ہے وہ سند یا رزلٹ کارڈ گم ہو گیا ہے، تو مجھے جو ہے وہ اس پہ جو ہے جس کو کسی کو ملے تو مجھے اس ایڈریس پہ جو ہے وہ بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے 2-3 جو ہے وہ آپ نے لائنیں لکھوا کے تو آپ نے اس کی جو ہے نا، تو آپ نے اس کا جو ہے نا وہ کاٹ کے اس کو آپ نے ادھر جو ہے اس کو چسپا کرنا ہے اور ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر اپنا نام اور ادھر آپ نے اپنے دستخط کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا، باقی جو ہے وہ دفتری استعمالات ہیں۔ اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے شرائط جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ حصول مصنوعہ ڈپلیکیٹ کے لیے درج ذیل دستاویزات کا منسلک ہونا ضروری ہے۔ گمشدگی کے اخبار اشتہارات کا اصل تراشا مقرر کردہ جگہ پر چسپاں کرے، کیونکہ جو آپ کو دیں گے نا جہاں سے آپ نے شائع کروانی ہے تو وہ اخبار والا جو ہے وہ آپ کو دے گا اصل جو ہوگا، تو آپ نے اسے جو ہے وہ اس سے لے کے تو آپ نے ادھر چسپا کر دینا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اصل ہی مل جائے تو بہتر ہے۔ تو آگے ہے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کا منسلک کرنا ہے، شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ منسلک کرنی ہے، وہ اوپر اسٹیپلر کر دینی ویسے ہی۔ بینک میں جمع کروائی گئی فیس کی رسید کی اصل کاپی وہ بھی آپ نے ساتھ جو ہے اسٹیپلر کرنی ہے۔ ضمنی یا ناکام رزلٹ کی صورت میں مصنوعہ ڈپلیکیٹ کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ضمنی ہے یا ناکام رزلٹ کی صورت میں ڈپلیکیٹ کا اجرا نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ یہ اس حساب سے ہے کہ اگر آپ نے کسی میں سیپلی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو آپ کا یعنی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر آپ کا ڈپلیکیٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپ نے جو ہے وہ پاس کیا ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور حصول مصنف فارم مکمل کا پور کرنے پر شعبہ امتحانات کنز المدارس بورڈ میں بذریعہ ڈاک ارسال کریں۔ میل کردہ مصنف فارم قابل قبول نہیں ہوگا، میل نہیں کرنی، ان کو جو ہے وہ ڈاک ارسال کرنی ہے۔ آگے شعبہ امتحانات کنز المدارس بورڈ پاکستان میں حصول مصنف فارم وصول کرنے کے بعد 10 دن تک مصنف رزلٹ کارڈ جبکہ 21 دن تک مصنف ڈپلیکیٹ سند کا اجرا کیا جاتا ہے۔ 10 دن میں جو ہے وہ آپ کو موصول جو ہوگی ڈپلیکیٹ جو رزلٹ کارڈ ہوگا وہ مل جائے گا، اگر نہیں ملتا تو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ادارے سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نامکمل درست فارم یا دستاویزات پر عدم اطمینان کی وجہ سے شعبہ امتحانات کنز المدارس بورڈ آپ کی درخواست کو مسترد کر دے گا اور آپ کو واپس جو ہے وہ یعنی کہ وہ میل جو ہے وہ بذریعہ ڈاک جو ہے واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی اس کھانے میں تصدیق من جانب پرنسپل، ادھر جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا نام ہوگا، والد صاحب کا نام جو سب سے اوپر کیا تھا وہ ادھر پٹ کر کے نا سارا وہ ادھر آپ نے لکھ دینا ہے، تاریخ پیدائش پھر ادارہ اور یہ والے، پھر ادھر جو ہے وہ پرنسپل صاحب نے اپنا نام لکھنا ہے، ولدیت لکھنی ہے اور ادھر جو ہے اپنا نام پھر رابطہ نمبر تاریخ اور ادھر اپنی اسٹیمپ لگا دینی ہے۔ اور آگے ہے جی درجہ تجوید کے 200 روپے ہیں، یہ رزلٹ کارڈ کے ہیں ڈپلیکیٹ کے، اور نیچے والے جو ہے وہ سنعت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تجوید کے 200 ہیں، متوسطہ اول کے 200 ہیں، یا آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ جو بھی بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور اب بینک جو ہے وہ MCB بینک ہے، برانچ نیم ہے جی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد، برانچ کوڈ یہ ہے، کنز المدارس بورڈ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، اور یہ والے جو ہے برائے طلباء کا فیصل آباد کا ہے، یہ والا ایڈریس آپ نے اس پہ جو ہے وہ ارسال کرنا ہے، اور نیچے پوسٹل ایڈریس برائے طلبات یعنی کہ یہ لاہور کی بنتی ہے تو آپ نے
یہ لاہور کا ایڈریس ہے، تو آپ نے ادھر سے وہ کر دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔